اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ، پروگرام ویوز آن نیوز ود مرزا ندیم بیگ میں۔ ناظرین محترم، آج 26 نومبر ہے اور جمعرات کا دن ہے۔ جمعرات کے دن کے خبر نامے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے خبر نامے میں اسپین، یورپ اور دیگر ممالک کی اہم خبریں شامل ہوتی ہیں۔ تو اب آتے ہیں آج کے خبر نامے کی طرف۔ اسپین میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس سے 369 افراد کی ہلاکت ہوئی۔ وزارت صحت نے گزشتہ روز کووڈ-19 کے 10,222 نئے کیسز ریکارڈ کیے۔ اعداد و شمار کے مطابق وبائی مرض کے آغاز کے بعد سے تصدیق شدہ مثبت کیسوں کی تعداد 16,05,066 رہی۔ دوسری طرف کووڈ-19 سے 369 نئی ہلاکتیں ہوئیں، جس کے بعد وبائی مرض سے لے کر اب تک تصدیق شدہ اموات کی تعداد بڑھ کر 44,037 ہو گئی ہے۔ میڈرڈ اور کتالونیہ اسپین کے وہ صوبے ہیں جو کووڈ فنڈ سے زیادہ رقم وصول کرنے والے ہیں۔ ان دونوں صوبوں کو 16,000 ملین یورو ملیں گے۔ میڈرڈ اور کتالونیہ کو بالترتیب 3,346 ملین اور 3,166 ملین یورو ملیں گے۔ میڈرڈ اور کتالونیہ کے بعد اندلس کو 2,199 ملین، ویلنسیا کو 1,486 ملین اور کاستائی لیون کو 843 ملین، کاستائی لا مانچا کو 743 ملین اور گالیسیا کو 735 ملین یورو ملیں گے۔ کتالونیہ میں کووڈ-19 کے خلاف ویکسین عوام کو دینے کے لیے الٹی گنتی کا آغاز ہو چکا ہے اور توقع ہے کہ فائزر ویکسین کی پہلی خوراک جنوری 2021 کے آخر میں دی جائے گی اور یہ مفت فراہم کی جائے گی۔ کتالونیہ میں کاتالان محکمہ صحت کو توقع ہے کہ اگلے سال کے اوائل میں کرونا وائرس کے خلاف تیار کردہ ویکسین کی لوگوں کو فراہمی ممکن ہو جائے گی اور 9 لاکھ آبادی کو دی جائے گی، اور جنوری اور مارچ میں 4,50,000 آبادی کو ویکسین دی جائے گی اور ایک شخص کو ویکسین کی 2 خوراکیں ملیں گی۔ کتالونیہ میں کووڈ ویکسین کی انتظامیہ موبائل یونٹوں اور مخصوص پوائنٹ پر ویکسین عوام کو دے گی۔ بارسلونا کی شاہراہوں پر ہر سال کی طرح اس دفعہ بھی لگائی گئی رنگ برنگی اور خوبصورت لائٹیں آج 26 نومبر 6 بجے شام روشن ہو جائیں گی۔ کرسمس کے موقع پر ہر سال دوسرے شہروں کی طرح بارسلونا کو بھی رنگ و رنگ لائٹ سے سجایا جاتا ہے۔ کاتالان شہر بک کے ہسپتال میں کرونا وائرس انفیکشن میں کمی کے بعد وبائی امراض کی دوسری لہر کے دوران ملتوی ہونے والی سرگرمیوں کو بحال کر دیا گیا ہے۔ ہسپتال میں معائنے اور ہنگامی سرجریوں اور آؤٹ ڈور پیشنٹ ٹیسٹوں کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ آؤٹ ڈور مریضوں کی سرجری بھی اس ہفتے سے شیڈولڈ ہے۔ اسپین میں وبا کے آغاز سے لے کر اب تک بارسلونا میں 65,000 سے زائد مثبت کیسز سامنے آئے ہیں۔ بارسلونا میں کووڈ-19 کے مجموعی متاثرین کی تعداد 65,074 سے زائد ہے۔ ان میں سے 54% خواتین ہیں، جن کی تعداد 34,959 ہے، اور 46% مرد ہیں، جن کی تعداد 30,115 ہے۔ کرونا وائرس سے دنیا بھر میں متاثر ہونے والے افراد کی تعداد 6 کروڑ سے تجاوز کر گئی ہے۔ نئے انفیکشن کی رفتار میں تیزی آ گئی ہے اور امریکہ میں ریکارڈ تعداد میں لوگوں کو ہسپتالوں میں داخل کرایا گیا ہے۔ یورپ میں بھی پچھلے 5 دنوں کے دوران 10 لاکھ نئے کیسز درج کیے گئے ہیں، جس کے ساتھ ہی اس مہلک وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 1,60,00,000 ہو چکی ہے، جبکہ اب تک 3,65,000 سے زائد افراد کی موت بھی ہو چکی ہے۔ پاکستان میں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا بھی کرونا ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا ہے۔ یورپ میں سیاحت کے شعبے میں سب سے بڑی گراوٹ آئی ہے۔ جنوری اور اگست کے دوران یورپ میں 50% کم سیاح آئے ہیں۔ اعداد و شمار میں اپریل اور مئی میں سیاحوں کی سب سے زیادہ نمایاں کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ اپریل اور مئی میں 95 اور 99% کی کمی واقع ہوئی ہے۔ بارسلونا میں کرونا وائرس کے انفیکشن کی شرح
0.8 تک پہنچ گئی ہے۔ بارسلونا پبلک ہیلتھ ایجنسی کے اعداد و شمار کے مطابق 21 نومبر تک بارسلونا میں انفیکشن کی شرح 0.8% تک رہ گئی ہے، جس کا مطلب ہے کہ بارسلونا میں انفیکشن کی تعداد میں نمایاں کمی آئی ہے۔ کرونا وائرس کے بحران کی وجہ سے اسپین میں پینشنر کی تعداد میں سالانہ کمی واقع ہوئی ہے۔ اس کمی کی وجہ کرونا وائرس میں معمر افراد کی ہلاکتیں بھی ہیں۔ سوشل سیکورٹی بھی وبائی مرض سے متاثر ہوئی ہے، کیونکہ جو لوگ وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں وہ بزرگ ہیں۔ دوسری جانب ہسپانوی محکمہ انکم ٹیکس نے 75,000 سے زائد پینشنرز کو کرسمس کی اضافی پینشن نہ دینے کا بھی فیصلہ کیا ہے، اور 75,000 سے زائد پینشنرز کو 400 یورو تک کم معاوضہ ملے گا۔ کاتالان سیاسی جماعت اسکیرا ریپبلیکانا جمعے کو یعنی کل بارسلونا سٹی کونسل کے اجلاس میں قرارداد پیش کرے گی کہ بے گھر افراد بارے گواردیا اربانا کے لیے مخصوص ٹریننگ کا منصوبہ بنائے۔ اسکیرا ریپبلیکانا کی جانب سے اس قرارداد کو پیش کرنے کا مقصد چند روز قبل پاسیو دے سان خوان میں پیش آنے والا واقعہ ہے، جس میں گواردیا اربانا کے ایک اہلکار نے ایک بے گھر شخص کو گولیاں مار کر زخمی کر دیا تھا۔ کاتالان سیاسی جماعت اسکیرا ریپبلیکانا کے میونسپل گروپ کے مطابق گواردیا اربانا کو مزید تربیت اور مزاحمت کی صورت میں دفاع کی ضرورت ہے۔ کونسلر جورڈی کورناس نے کہا کہ پاسیو دے سان خوان میں پیش آنے والا واقعہ مزاحمتی تربیت کے فقدان کا نتیجہ تھا۔ کاتالان سیاسی جماعت اسکیرا ریپبلیکانا نے تجویز دی ہے کہ پاسیو دے سان خوان جیسے واقعے میں الیکٹرک گن کو استعمال کیا جائے۔ اسپین کے شہر والنسیا میں گواردیا سول نے اغوا برائے تاوان کے لیے سرگرم ایک گروہ کو گرفتار کر لیا اور اس گودام کا بھی کھوج لگا لیا جہاں وہ مغویوں کو رکھتے تھے۔ گروہ نے مارچ میں استوریا کے علاقے جیجون میں ایک شخص شہری کو اغوا کیا اور مغوی کو والنسیا میں پرتشدد طریقے سے منتقل کیا اور اس کی رہائی کے لیے لواحقین سے 5 لاکھ یورو کا تاوان طلب کیا تھا۔ پولیس نے واردات میں استعمال ہونے والی چوری کی گاڑی بھی برآمد کی ہے، جس کو نمبر پلیٹ تبدیل کر کے استعمال میں لایا جا رہا تھا۔ اسپین کی نیشنل پولیس نے آلیکانتے کے شہر دانیا میں ایک شخص کے قتل میں ملوث 2 افراد کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان نے مقتول کو گولی مار کر ہلاک کیا تھا۔ زیر حراست افراد میں ایک عورت اور ایک مرد شامل ہے۔ سعودی عرب میں پاکستانی ورکرز کی مانگ میں اضافہ ہو گیا۔ پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کے لیے ورک ویزے کی بحالی کے بعد سلطنت سعودیہ میں پاکستانی ورکرز کی مانگ میں اضافہ ہوا ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق سعودی عرب کی جانب سے ڈاکٹر، کمپیوٹر پروگرامرز، انجینئرز، الیکٹریشینز، سیلز مین اور ڈرائیورز سمیت مختلف شعبوں میں بھرتیوں کے لیے پاکستانی ملازمین کی ڈیمانڈ کی گئی ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق لاک ڈاؤن کے باعث بیرون ملک مقیم 41,000 پاکستانیوں کو نوکریوں سے ہاتھ دھونا پڑے تھے۔ کویتی وزارت داخلہ نے ملک میں مقیم تارکین وطن کو اقامے میں بچوں کا اندراج کروانے کے لیے مہلت دے دی۔ کویتی جریدے میں شائع رپورٹ کے مطابق کویتی وزیر داخلہ کا کہنا ہے کہ 8,000 سے زائد غیر ملکی بچے بغیر اندراج کے کویت میں رہائش پذیر ہیں۔ ان بچوں کے والدین نے پیدائش کے بعد ان کا اندراج نہیں کرایا۔ غیر قانونی تارکین وطن کے بچوں کے بارے میں حکام کی جانب سے 1 دسمبر 2020 سے شروع ہونے والی نئی مہلت سے فائدہ اٹھانے کی تاکید کی گئی ہے۔ امریکہ کو کرونا وائرس کی بدترین صورتحال کا سامنا ہے، جہاں ہر روز 2,000 میں سے زائد اموات اور ہر 3 منٹ میں سے 4 اموات ہونے لگی ہیں۔ گزشتہ روز امریکہ کے اسپتالوں میں کرونا مریضوں کی تعداد 87,000 تک پہنچ گئی۔ صرف کیلیفورنیا میں 2 ہفتوں کے دوران زیر علاج مریضوں کی تعداد 81% بڑھی ہے۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس کے مجموعی کیس 6 کروڑ سے زیادہ تجاوز کر چکے ہیں۔ اماراتی پولیس نے خفیہ کارروائی کرتے ہوئے درجنوں افراد کو لوٹنے والی خاتون کو ساتھیوں سمیت حراست میں لے لیا۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق گرفتار ملزمان کے خلاف متحدہ عرب امارات کی ریاست عجمان میں کارروائی کی گئی۔ پولیس نے خفیہ اطلاعات پر کارروائی کرتے ہوئے پاکستانی خاتون کو 2 ہم وطنوں سمیت فراڈ کے الزام میں گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزمان فون کالز کے ذریعے لوگوں کو دھوکہ دے کر ان کے بینک اکاؤنٹ سے رقم نکلواتے تھے۔ اب تک ملزمان نے 28 لاکھ درہم کا فراڈ کیا ہے۔ ملزمان کے قبضے سے 21 موبائل فونز، ٹیبلٹس، لیپ ٹاپس کے علاوہ بینک کارڈ، نقد رقم اور زیورات بھی برآمد ہوئے ہیں، جسے پولیس نے اپنی تحویل میں لے لیا ہے۔
نیوزی لینڈ کے دورے پر گئے ہوئے پاکستان کرکٹ ٹیم کے اسکواڈ میں شامل 6 ارکان میں کرونا وائرس کی تصدیق ہو گئی، تاہم یہ واضح نہیں ہو سکا کہ متاثرہ افراد کھلاڑی ہیں یا اسٹاف اراکین۔ دورہ نیوزی لینڈ کے لیے پاکستان کے 53 رکنی اسکواڈ میں کم از کم 6 افراد کرونا وائرس کا شکار ہوئے ہیں۔ نیوزی لینڈ پہنچنے والے پاکستانی کھلاڑیوں اور ٹیم سٹاف کو کرائسٹ چرچ کے ایک الگ مقام میں آئسولیشن میں رکھا گیا تھا اور پھر تمام اسکواڈ کے کرونا ٹیسٹ کیے گئے۔ ٹیسٹ کے نتائج کے مطابق 53 میں سے 6 اراکین کے ٹیسٹ کرونا پازیٹیو ہیں۔ علاوہ ازیں اسکواڈ کے دیگر ممبرز کے پریکٹس سیشن منسوخ کر دیے گئے ہیں اور وہ تب تک آئسولیشن میں رہیں گے جب تک کہ مزید ٹیسٹ نہیں ہو جاتے۔ 6 ارکان کے کرونا ٹیسٹ مثبت آنے کے بعد پاکستانی کھلاڑیوں پر کووڈ-19 کے پروٹوکول کی خلاف ورزی کے الزامات بھی عائد کیے جا رہے ہیں۔ پاکستانی طالب علم نے بنا درد والی سوئی یعنی پین لیس نیڈل بنانے پر گلوبل پیڈیاٹرک ریسرچ انویسٹیگیٹر ایوارڈ اپنے نام کر لیا۔ نجی میڈیکل یونیورسٹی کے 21 سالہ طالب علم میر ابراہیم ساجد کو یہ اعزاز سائنس کے عالمی جریدے نیچر کی جانب سے دیا گیا ہے۔ نیچر کے لیے اپنے الگ بلاگ میں میر ابراہیم نے اپنی اس ایجاد کے متعلق بتایا کہ اس کے والد ایک ڈاکٹر ہیں اور اسی لیے اس کا بہت وقت اپنے والد کے ساتھ ہسپتالوں میں گزرتا تھا جہاں اس نے بچوں کو سوئی سے ڈرتے اور خوف کھاتے دیکھا تھا، جس پر اس نے سوئی کا خوف کا حل نکالنے کا فیصلہ کیا اور ایک ایسی نیڈل بنا دی کہ جو انسان کو چبھتی تو ضرور ہے مگر درد اور تکلیف نہیں دیتی ہے۔ تو ناظرین محترم، یہ تھی آج کی خبریں۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا خبرنامہ پسند آئے گا، تو آپ اس پروگرام کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ کمنٹ کرنا آپ کا جو ہے وہ ہماری رہنمائی کے لیے بہت بڑا ذریعہ ہے، اور ہمارے چینل BBC اپڈیٹ TV کو سبسکرائب بھی کریں۔ اور ناظرین محترم، اس دعا کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں آسانیوں سے نوازے اور ہماری زندگی میں اتنی آسانیاں ہمیں فراہم کرے کہ ہم یہ آسانیاں دوسرے لوگوں میں تقسیم کرنے والے ہوں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ کل پھر آپ کے ساتھ نئے پروگرام میں نئی خبروں کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تب تک اللہ حافظ۔